بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بشرا بی بی کے لیے قیامت کے دن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یوتھیوں کا حال جو ہے وہ چودھری کے مراسی جیسا ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ پہلے تو ان کا اپنا لیڈر ہاتھ کیا کرتا تھا، اب کسی اور نے بھی ان کو چونا لگایا ہے اور ان کے ارمانوں پہ ایسا پانی پھیرا ہے کہ اب یہ بیچارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو چلیں آگے چل کے ذرا یہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو ان کا حال اور جس نے ان کو چونا لگایا ہے بتاتا ہوں، لیکن پہلے بات کریں گے اڈیالہ جیل میں گزرے ہوئے 2.5 گھنٹوں کی، جو عمران خان کے لیے بڑے خوفناک ثابت ہوئے ہیں، اور عمران خان کو فوجی بیرک کا خوف جو ہے وہ اپنا استانا شروع کر دیا اس نے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور میں ویسے ہی بھول گیا ہوں کہ کتنے کیس ہیں عمران خان پہ، روزانہ کوئی نہ کوئی کیس اس پہ پڑ جاتا ہے، ویسے جرائم بہت زیادہ ہیں اس بندے کے۔ 9 مئی میں ہی اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ ایک دن میں میرا خیال ہے کہ 12 کے قریب کیسز ہیں جس میں ان سے تفتیش کی گئی ہے، اور 2.5 گھنٹے تک مختلف جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے سوال و جواب کیے ہیں، لیکن کی جواب دینا ہے مینو کی پتہ، میں نے کچھ نہیں کیا، جس نے کیا اس سے جا کے پوچھو، ہر سوال کے اسی طرح سے بے تکے جواب، اور بھائی بندہ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپنا وہ کیا کہتے ہیں کسی غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کی شکلیں جانتا ہوں، میری حکومت آ جانی ہے اور پھر دیکھیں میں تیرا کی اشر کرنا۔ یعنی کہ عمران خان نا مجھے لگ رہا ہے سائیکوپیتھ ہو گیا یار، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بس اب نا اس کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے یہی نظر آ رہا ہے کہ بس میری حکومت آ جانی ہے، میں آ رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی شاید انہوں نے نا وہ میتھاڈون تھی دوائی وہ بند کر دی ہے۔ تو سر سب سے پہلے تو ویلاگ میں التجا ہے انتظامیہ سے کہ عمران خان کی ذہنی حالت کا خیال کریں، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے مقدمات کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے فرد جرم عائد ہوتا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا کیس، اور پھر چلان فراہم کیے جا رہے ہیں، گواہان آ رہے ہیں، گواہیاں ہو رہی ہیں، اور کئی ایسے مقدمات ہیں کہ جن کا ذکر سنتے ہی عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنا ایک دوسرے کیا کہتے ہیں منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان نا اپنا ذہنی جو توازن ہے شاید ان کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور وہ اب کافی وہ کہتے ہیں نا اکتاہٹ کا شکار ہیں، وہ بات کرتے ہوئے گھبرا بھی جاتے ہیں، پھر شوق بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تفتیشی افسران کے ساتھ بھی اسی طرح کی حرکت انہوں نے کی، لیکن کیا کریں جی، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے سوال کیے گئے، عمران خان جو ہے وہ اکتاہٹ سے جواب بھی دیتے رہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، میری لتر پریڈ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے وہ 2.5 گھنٹے چلتا رہا، لیکن خان صاحب کو خوف ہے فوجی بہرے کا۔ وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کی سازش میں ملوث افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل جاری ہے، وہاں پہ فیصلے روکے گئے ہیں لیکن ٹرائل نہیں روکا، ٹرائل تو چل رہا ہے۔ اب چونکہ وہ سارا جو ہے وہ ان کیمرہ قسم کا ہے، فوج کا انٹرنل میٹر ہے، وہاں پہ میڈیا کو اس طرح سے اجازت نہیں ہوتی، انفارمیشن تبھی باہر آئے گی جب سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا، کیونکہ ابھی تو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ٹرائل کریں، لیکن فیصلے سے روکا تھا۔ جب فیصلے آئیں گے تب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن عمران خان کو لگ یہ رہا ہے کہ مجھے 9 مئی میں اس لیے انہوں نے ملوث کر دیا ہے یا میرا نام ڈال دیا ہے کہ یہ مجھے بھی فوج کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور فوج کے حوالے کرنے سے عمران خان کو خوف اس لیے بھی آ رہا ہے کہ اٹک جیل ہو یا اڈیالہ جیل ہو، عمران خان کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا، یعنی کہ صرف اتنا سا میرا خیال فرق ہے کہ وہ جیل سے باہر نہیں جا سکتے، ورنہ یہ نا وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ عیاشی ہی ہے، وہ جیل ان کے لیے تھوڑی ہے، وہاں پہ جم ان کے لیے دستیاب ہے، مرضی کے وہ کھانے کھاتے ہیں، دیسی ککڑ کھانا ہے، دیسی مرغا کھانا ہے، دیسی گھیو کھانا ہے، تو مٹن کھانا ہے، ان کو کون سی پرابلم ہے وہاں پہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر باہر نہیں جا سکتے، قید میں ہیں، اور روزانہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ پارٹیز کر رہے ہیں۔ پارٹی سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ تقریباً پورا دن ان کا اڈیالہ جیل کے ایڈیٹوریم میں گزرتا ہے جہاں پہ عدالتیں لگتی ہیں، وہیں پہ گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے، کھابے بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو عمران خان کو یہ ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد، یعنی کہ فوجی بیرک میں جانے کے بعد موجاں ختم ہو جائیں گے، تو پھر یہ دیسی گھی شاید نہ ملے، دیسی ککڑ نہ ملے، تو عمران خان کو یہ خوف جو ہے وہ ضرور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی
جو سب سے زیادہ ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے نا کیس، وہ ہے عدت میں نکاح والا کیس، جو خاور فرید مانیکا کا استغاثہ ہے۔ اچھا، اس میں عدت میں نکاح کا جو ایک ان پہ الزام ہے، شاید اس سے بھی ان کو اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ اصل میں ان کی جان جاتی ہے وہ دوسرا الزام جو مانیکا صاحب نے کہا کہ جی ان کے نکاح سے قبل جب بشرا بی بی ان کے نکاح میں تھی تب بھی ان کے جو ہے وہ ناجائز مراسم تھے، اور پھر اس پہ محمد لطیف جو ان کا ملازم ہے اس کا بیان جو ہے اس کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب ہے۔ اور یہ کیس بشرا بی بی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی پہ آپ کہیں نا کہ قیامت کے دن ہے اس کے لیے، تو بشرا بی بی بہت پریشان اس کیس کی وجہ سے۔ اس کیس کی سماعت گزشتہ روز بھی اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ ڈیو تھی، جیل میں جو ہے وہ سماعت کی گئی، کیونکہ اس روز فکس تھا کہ فرد جرم عائد ہونا ہے، اور وہاں پہ اچانک بشرا بی بی جو ہے وہ غیر حاضر ہوگی۔ بشرا بی بی کی گرفتاری نہیں نہ کی گئی، اور اس کی گرفتاری میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے کہ مطلب طاقتوروں کا ہاتھ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے پابند سلاسل نہ کیا جائے، ان کو زندان میں نہ ڈالا جائے، وہ آزاد رہیں، لیکن ہاں اگر ان کے خلاف کسی کیس میں جب فیصلہ آ جائے تو سزا ہو جائے تب ان کی گرفتاری، جیسے عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی توشہ خانہ کا فیصلہ آنے کے بعد، تو ان کو تب گرفتار کیا جائے۔ تو کیونکہ وہ ضمانت پہ ہیں تو لہٰذا اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں کہ جب بھی کسی کیس میں فرد جرم عائد ہونا ہوتی ہے تو بشرا بی بی سلپ ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، منظر سے ہی غائب ہو جاتی ہیں اچانک، اور پھر عدالت کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کی کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی فلاں مسئلہ ہے، تو لہٰذا ان کو استثناء دے دیا جائے۔ تو جی خبر تو یہ ہے کہ بشرا بی بی پر فرد جرم تو عائد نہیں کیا جا سکا، لیکن معاملہ ٹلا نہیں ہے۔ بشرا بی بی، عمران خان یا دیگر جتنے بھی لوگ مختلف جرائم میں ملوث ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم ضمانت پہ ہیں اور جس دن عدالت نے فرد جرم عائد کرنی ہے اس دن ہم ذرا پتلی گلی سے نکل جائیں گے، تو سر کتنی بار نکلیں گے؟ بشرا بی بی ایک بار، دو بار، کتنی بار؟ بالآخر آپ کو عدالت کے سامنے آنا پڑے گا، پیش ہونا پڑے گا، ورنہ پھر دوسری صورت میں قانون حرکت میں آئے گا، آپ کو گرفتار کیا جائے گا، گرفتار کر کے آپ کو لایا جائے گا۔ چونکہ قانونی تقاضا یہ ہے کہ جب فرد جرم عائد ہونا ہے تو وہاں پہ بشرا بی بی کا، عمران خان کا، ان کا اور وکلا کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے، کم از کم وہ لوگ جو کیس میں نامزد ہیں ان کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جی ایک دن کے لیے تو ٹل گئی ہے گیم، لیکن بشرا بی بی کے لیے یہ جو قیامت کے دن ہے یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، جن سے انہوں نے رابطہ کیا، جن سے مدد مانگی، وہاں سے ان کو جو جواب ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ فرد جرم لگنی ہی لگنی ہے، یہ معاملے نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ بشرا بی بی کو اس گند کو اب برداشت کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کنٹرول ٹاور کی بجائے خاور فرید مانیکا صاحب سے رابطہ کریں، اور ان کو اگر وہ ایگری کر لیں کہ جی ٹھیک ہے معاملہ رفع دفع کریں، آپ یہ کیس واپس لے لیں، تو پھر ان کی جان بچتی ہے۔ دوسری مجھے فی الوقت کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان، بشرا بی بی کی ٹینشن تو ہے ہی ہے قوم یوتھ کو، لیکن اس کے علاوہ ایک اور ان پہ مصیبت آن پڑی ہے، وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب والا معاملہ ہے نا، انہوں نے جو استعفیٰ دیا، تو انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد جن کو سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا، وہ ہیں قوم یوتھ۔ یہ قوم یوتھ پچھلے کافی دنوں سے، جب سے مظاہر علی اکبر نقوی کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے، یہ تب سے نا ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ مطلب ہمارا یہ خیال تھا کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ عزت پہ دھن، مطلب وہ کہیں گے کہ پیسہ بچ جائے، عزت جاتی ہے تو جائے، تو لہٰذا وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ نقوی صاحب نے مستعفی ہونے کی بجائے شو کاز نوٹس جو ہے اس کو چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا جی میں تو فائٹ کروں گا، میں تو اینڈ تک لڑوں گا۔ اچھا، قوم یوتھ اس کو بیوقوف بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ ڈٹ گیا، نقوی ڈٹ گیا، نقوی نے اڑا کے رکھ دیا، اب پتا چلے گا۔ اب میں وہ نام نہیں لے رہا، مطلب قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو یہ کس طرح مخاطب کرتے ہیں، تو انہوں نے جناب ان کو سکینڈلائز کرنا شروع کر دیا اور نقوی کو ہیرو بنانا شروع کر دیا، اور نہ جی اے امین ٹکر، یہ ٹکر کے لوگ ہیں، نقوی ان کو ننگا کرے گا۔ نقوی پہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ سپریم کورٹ سے یہ کہتے ہیں آئین پسند،
اچھا یہ جتنے آئین پسند ہیں یار ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے بندیال صاحب کے دور میں کس کس قسم کے فیصلے کیے جاتے تھے، کیسے کیسے گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور کیسے یہ سہولت کاری والے فیصلے تھے کہ جی مانگیں، وہ کہتے تھے کہ مجھے فلاں کیس میں ضمانت بھی چاہیے، مل گئی۔ اچھا وہ جو کسی کے ذہن میں ہے اس میں بھی ضمانت چاہیے، مل گئی۔ یہ کبھی سوچیں کہ جی ہم نے گرفتار کرنا ہے تو اس میں بھی ضمانت دے دیں، انہوں نے کہا جی وہ بھی مل گئی۔ میری گاڑی کے آگے یا پیچھے کوئی پولیس والا نہیں ہوگا، انہوں نے کہا جی نہیں ہوگا، میں یہاں سے نکلوں موٹر وے پہ جاؤں، موٹر وے سے میں لاہور اور لاہور سے اپنے زمان پارک گھر تک چلا جاؤں تو مجھے راستے میں جناب کوئی نہیں پکڑے گا، جتنے اضلاع آتے ہیں کسی ضلع میں کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اس میں بھی ان کو ضمانت دے دی گئی۔ سر اس قسم کے جو فیصلے ہوتے تھے نا اور جو کرتے تھے وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور مظاہر نقوی صاحب پر جب الزام آیا، جب ان کی آڈیو آئی، جب یہ پتا چلا کہ سر ٹرکوں کا کیا تذکرہ ہے، ٹرکوں پر مال کس طرح سے آتا ہے، کیا دھندا کیا جاتا ہے، تو تب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اس وقت کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا کہ میرا جو ووٹ ہے وہ اپنے برادر جج کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے تو اس وقت سہولت کاری کی جاتی تھی نا، وہ کیا آئین پسند تھے؟ معذرت کے ساتھ وہ آئین پسندی والا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب بھی ان کو بچانے کے لیے بڑی تگودو کی گئی، لیکن بالآخر یہ مستعفی ہو گئے، کیونکہ سر انہیں ڈٹنا ہی نہیں تھا یار۔ یہ پیسہ جب زیادہ آ جاتا ہے نا کسی بھی طرح سے تو پھر بھوک بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ مصروف کی بھوک بھی بڑھ گئی، پیسہ بھی آ گیا، اب پیسہ تو بچانا ہے، عزت جاتی ہے تو جائے، لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب وہی یوتھی ہے جو کل تک کہہ رہے تھے ٹکر کا جج، جو کہہ رہے تھے آئین پسند جج، اب وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب نقوی صاحب نے تاریخ رقم کر دی، انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے، انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح اپنی بیگم کو کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا، ان کو نہیں لے کے آئے، اپنی بیوی کو کورٹ میں لانے کی بجائے انہوں نے کہا کہ وہ استعفیٰ دے کے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ اور سر کیڑا وقار، پیسے بچانے ہیں، لیکن وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ بچیں گے، وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں، لیکن ذرا تھوڑا بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو حشر ہوا ہے نا وہ چودھری کے مراسی والا اس طرح سے ہے کہ ایک چودھری صاحب تھے، ان کے مراسی کی عادت یہ تھی کہ چودھری جو کہندا سی نا مراسی او دے تے جناب فوری طور تے جڑا نا تمہید بندنی شروع کرتا سی۔ مطلب اگر چودھری نے کہہ دیا کہ جناب علی یہ جو پھل ہے نا اپنا اورنج مالٹا، او یار ہے بڑی زبردست چیز ہے، تو انہوں نے اس کے فوائد بیان کرنا شروع کر دیا، لیکن جب انہوں نے کہا یار کھٹا ہوتا ہے نا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی سر کھٹا ہوتا ہے جس میں گلا پھڑیا جاتا ہے، انہوں تو لاگے بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو اسی طرح کا حال ہے یوتھیوں کا، جدھر ان کو کوئی لگاتا ہے نا یہ لگ جاتے ہیں، اور پھر وہی بندہ اگر کہہ دے کہ نہیں ایسے نہیں ہے تو یہ پھر اس کی بھی طویلیں دینا شروع کر دیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ عمران خان کے یو ٹرن اور قومی یوتھ کا حال آج بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کام ہوا ہے۔ اور سر اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا مستقبل مجھے کیا لگتا ہے، ایک تو جناب یہ یوتھیے بلکہ یوتیوبر ہیں صدیق جان صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی آج پورے پاکستان کو مزید واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو مظاہر علی اکبر نقوی کی طرح مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اس ملک کا مستقبل بہادروں کے نہیں بونوں کے ہاتھ میں ہے، جو آئین کے مطابق نہیں چابی کے مطابق فیصلے دیں، جو آئین کی کتاب پھینک کر کہیں کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے۔ اچھا یہ بندہ بات کر رہا ہے، یہ صدیق جان اس کا نام ہے، اس پہ میں کیا کمنٹس کروں کہ اس بندے کی چیخیں جو ہیں وہ جوتھیوں والا حال ہے نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئین پسند۔ تو سر اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں کامران یوسف صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حضرات جسٹس مظاہر نقوی کے استعفیٰ کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے ججز ان کو ہٹانا چاہتے تھے، ان کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو پورا سسٹم تھا، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، سپریم کورٹ کے کئی ججز سب ان کو فارغ کرنا چاہتے تھے، وہ بھی استعفیٰ دے کر گھر جا سکتے تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور آخر میں وہ سرخرو ہوئے۔ شاید مظاہر نقوی جانتے تھے کہ ان کا کیس کمزور ہے، اگر لڑنے کا فیصلہ کرتے تو بدنامی کے ساتھ پینشن اور مراد بھی جاتی رہتی۔ ٹھیک ہے، اور سر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف شکایت کنندگار جو تھے ان کا نام تھا میاں داؤد ایڈوکیٹ۔ میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ چونکہ صحافی بھی رہے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں۔ میاں داؤد صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب علی جان نہیں چھٹنی۔
मियां दाऊद साहब ने अपने ट्वीट में कहा है, अहम ऐलान, करप्ट तरीन जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा पूरी कौम और वकला की जीत है, ताहम अभी मंजिल बाकी है। जस्टिस नकवी का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। यह नहीं हो सकता कि करप्ट जज जब रंगे हाथों पकड़ा जाए तो इस्तीफा देकर घर चला जाए और आवाम के पैसों पर पेंशन लेकर अय्याशी करता फिरे। तो सर, बात आपके सामने आ गई कि ना इज्जत बचनी है ना पैसा बचना है, क्योंकि मियां दाऊद साहब ये ऐलान फरमा चुके हैं कि वो इनके खिलाफ दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इनके इस्तीफे को चैलेंज करेंगे। तो सर, अगर वो इनकी जान नहीं छोड़ने को तैयार, तो इसका मतलब है कि यूथियों नया बयानिया बनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि मुज़ाहिर नकवी साहब का बचना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।